اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایتی قابل احترام صدر لاہور پریس کلب محمد ارشد انصاری صاحب، نہایتی قابل احترام رانا محمد عظیم صاحب، صدر پی ایف یو جے، سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے پاکستان، نہایتی قابل احترام بابر ڈوگر صاحب، سیکرٹری جنرل لاہور پریس کلب، اور میرے انتہائی قابل احترام صحافیوں، دوستوں، بھائیوں اور صحافی رہنماؤں، سب کو میری طرف سے سلام. آج ہم یہاں پر یوم استحصال کشمیر منانے کے لیے آئے ہیں، اور دوسرا یوم استحصال مسلمانان ہندوستان بھی منانے آئے ہیں. ان دو ٹاپکس کے اوپر میں آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا اپنی اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے، اور تیسرا جو آپ نے کچھ چارٹر آف ڈیمانڈز رکھے ہیں اس کے حوالے سے آخر میں بات کروں گا. آج سے پورا 1 سال پہلے اس خطے کے نریندر مودی، اس خطے کے ہٹلر، اس خطے کے ظالم اور جابر لیڈر، اس خطے کی فاشسٹ پارٹی بی جے پی، اس کی الائی پارٹی، دنیا کی سب سے ایکسٹریمسٹ پارٹی آر ایس ایس، انڈین فوج، انڈین را، انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین را کی گود میں پلنے والے انڈین میڈیا، ان ساروں نے مل ملا کر کشمیری عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے وہ آئین ہندوستان کا جس کے اندر کشمیر کو جغرافیائی طور پر ایک خصوصی حیثیت اور اہمیت حاصل تھی، کشمیری عوام کو ایک خصوصی اور امتیازی حیثیت اور اہمیت ہندوستان کے اندر حاصل تھی، انہوں نے عالمی اصول و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بر صغیر پاک و ہند کے ہٹلر نے، نریندر مودی نے مودی گیری کرتے ہوئے ہندوستان کے آئین کی شق 370 اور 37A کا خاتمہ کیا، کہ جو بہت بڑا ظلم تھا، جبر تھا، استحصال تھا کشمیری عوام کا، کشمیری عوام کی تجارت، کشمیری عوام کی معیشت، کشمیری عوام کی معاشرت، کشمیری عوام کا ثقافت، کشمیری عوام کا تمدن، کشمیری عوام کی ڈگنیٹی، کشمیری عوام کا پروٹوکول، ہر چیز کو ختم کر دیا گیا، تہ تیغ کر دیا گیا اور اس کا استحصال کیا گیا. پچھلے سال 5 اگست 2019 کو، اس وقت سے لے کے آج 1 سال کمپلیٹ ہو گیا ہے. پوری دنیا نے کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن دیکھا، لیکن اس لاک ڈاؤن کے اندر بھی لوگوں کی عزت تھی، لوگوں کا احترام تھا، لوگوں کا وقار تھا، لوگوں کو صحت کی سہولیات تھیں، لوگوں کو تمام انسانی بنیادی جو حقوق تھے وہ حاصل تھے. اور پھر پوری دنیا کے ممالک نے اپنی اپنی معیشت کے مطابق حصہ بقدر جسا ریلیف پیکج دیے. کسی نے 1200 ارب روپے کا پیکج دیا، کسی نے 6 ٹریلین ارب ڈالر کا پیکج دیا. لیکن پچھلے 1 سال سے کشمیر کے اندر 5 اگست 2019 سے لے کے آج تک جو لاک ڈاؤن ہے، وہ لاک ڈاؤن اتنا ظلم اور جبر اور استحصال کے اوپر مبنی ہے کہ وہاں نہ کشمیری عوام کو عزت حاصل، نہ وقار حاصل، نہ اطمینان حاصل، نہ سکون حاصل، نہ ان کی معیشت کو کسی قسم کی حیثیت اور پروٹوکول حاصل، ان کی معاشرت تباہ و برباد، ان کے انسانی بنیادی حقوق تباہ و برباد. اور آج سال پورا گزر گیا ہے، وہاں پر یہ ظلم اور جبر اور ہٹلرزم کے اوپر مبنی اور یزیدیت کے اوپر مبنی جو لاک ڈاؤن ہے وہ جاری اور ساری ہے. لیکن دوسری طرف میں خراج تحسین پیش کروں گا کشمیر کی عوام کو، کشمیر کے نوجوانوں کو، مقبوضہ کشمیر کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو، مقبوضہ کشمیر کے بزرگوں کو،
مقبوضہ کشمیر کے ہر شعبہ زندگی کے ان افراد کو کہ جنہوں نے اس مودی گیری اور اس پاک و ہند کے ہٹلر نریندر مودی کے ہر ظلم اور جبر کو انڈین میڈیا منافقت کے اوپر مبنی انڈین میڈیا انڈین فوج اور انڈین را اس کی ہر ظلم اور جبر کو پورا سینہ تان کر پورے حوصلے کے ساتھ پورے ولولے کے ساتھ پوری بہادری کے ساتھ انہوں نے اس ظلم اور جبر کا سامنا کیا. میں خراج تحسین پیش کروں گا کشمیری عوام کو ان الفاظ کے اندر. آج 5 اگست 2020 کے اندر یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کشمیری عوام کو میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی طرف سے، میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی طرف سے، میں پنجاب کی عوام کی طرف سے، میں پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی طرف سے انہیں ان الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کروں گا اور مودی سرکار اور اس خطے کے ہٹلر کے ظلم اور جبر کی مذمت ان الفاظ کے ساتھ کروں گا اور کشمیری عوام کی حوصلے کو، کشمیری عوام کی بہادری کو، کشمیری عوام کی عظیمت کو، کشمیری عوام کی شہادتوں کو، کشمیری عوام کے ولولے کو، کشمیری عوام کے جذبے کو ان الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سلاح کی دھاروں پہ روداد صداقت کہہ نہ سکے. یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، توحید کا طوفان جب اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے. ایک جذبہ حصول مقصد نے جو حرص و ہوا سے پاک کیا، ہم کفر کے ہاتھوں بک نہ سکے اور وقت کی رو میں بہ نہ سکے. جس بات سے تم نے روکا تھا اور دار پہ ہم کو کھینچا تھا، مرنے پہ ہمارے عام ہوئی وہ جیتے جی ہم کہہ نہ سکے. آج سلام عقیدت خراج عقیدت پیش کرتے ہیں 22 کروڑ پاکستانی ان کشمیریوں کو کہ جنہوں نے پاکستان کی خاطر، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے وہ نریندر مودی پاکستان دشمن طاقتوں کے ساتھ مل کے جو باتیں کرتا ہے، گلگت بلتستان کی، بلوچستان کی، آج اس موقع پر میں اس کو میسج دوں گا، مجھے ایک مثال بتاؤ پاکستان کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، بلوچستان کے اندر، پورے پاکستان کے اندر کوئی ایک فرد بتا دو کہ جو انڈیا کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر انڈیا زندہ باد کے نعرہ لگاتا ہو. لیکن نریندر مودی تمہیں چلو بھر پانی میں شرب سے ڈوب مر جانا چاہیے. تمہارے انڈیا کے اندر بھی اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ہر شہری ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا لے کر جگ جگ جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان، اول و آخر پاکستان کے نعرے لگاتا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. اور تم باتیں کرتے ہو پاکستان کی. اس موقع پر اگر میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش نہ کروں تو وہ بھی زیادتی ہے. اس وجہ سے نہیں کہ میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ میں پی ٹی آئی کا رہنما ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ میں پی ٹی آئی کی کسی صوبائی حکومت کا وزیر ہوں. یقین جانے میری ساری زندگی پالیٹکس کے اندر گزری، اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یوتھ پالیٹکس، پریکٹیکل پالیٹکس، سب کچھ دیکھا ہم نے. بڑے نشیب و فراز ملکی لیول کے، ریجنل لیول کے، انٹرنیشنل لیول کی پالیٹکس کے دیکھے. لیکن پاکستان کی ہسٹری میں پہلا وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے کہ جنہوں نے حلف اٹھانے کے بعد پہلے ٹویٹ سے لے کے آج تک کشمیری عوام اور مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا اور زندہ رکھا. کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا. یہاں تو لیڈر وہ آتے تھے، یہاں پر وزیر اعظم وہ آتے تھے کہ جو راجیو گاندھی کو خوش کرنے کے لیے 1989 کے اندر اس کے سامنے سے کشمیر ہاؤس کے بورڈ اتار دیا کرتے تھے. یہاں پہ لیڈر ایسے آیا کرتے تھے، یہاں پر وزیر اعظم ایسے آیا کرتے تھے کہ جو کلبھوشن سنگھ یادیو کا نام لینا گناہ کبیرہ سمجھا کرتے تھے. یہاں پر لیڈر ایسے آتے تھے، یہاں پر وزیر اعظم ایسے آتے تھے کہ جو نریندر مودی اس خطے کے سب سے ظالم اور جابر اور مسلمانوں کے قاتل اور چھوٹی ہندو قوموں کے بھی قاتل، آر ایس ایس کہ جس نے گاندھی جی کو ہلاک کیا تھا، اس کی پارٹی کا جھنڈا لے کر گھومنے والا وہ مودی جو پاکستان کے ٹوٹے ٹوٹے کرنا اپنی زندگی کا مقصد وجود سمجھتا ہے، اس نریندر مودی کو ایسے لیڈر اور وزیر اعظم آتے تھے کہ جو اس کی اماں کو ساڑیاں
اس کی بہنوں کو آموں کی پیٹیاں بھیجا کرتے تھے. لیکن آج پہلی دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان آیا ہے کیونکہ اس کے انڈیا کے کسی معیشت کے حوالے سے کسی بلینئر کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے. اس کا کاروبار نہیں ہے کہ جو انڈیا کے نشیب و فراز اور انڈیا کی معیشت کے حوالے سے کوئی تعلق رکھتا ہو. وہ صرف اور صرف پاکستانی ہے. اس کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اس نے پاکستان کو ورلڈ کپ دلایا. اس نے پاکستان کو عزت دی. اس نے کلکتہ کے میدان میں اس انڈینز جو لاکھوں کی تعداد میں انڈین سے بھرا ہوا تھا, اس کلکتہ کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آج میری یہ خواہش ہے کہ اس میدان کے اندر پاکستان جیتے. یہ بات اور کوئی نہیں کر سکتا, یہ عمران خان ہی صرف کر سکتا ہے. اور اسی عمران خان نے اقوام متحدہ کے اندر کشمیریوں کی جو نمائندگی کی تھی, پاکستان کی ہسٹری کے اندر کبھی کسی اس پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے صدر نے اس قسم کی نمائندگی نہیں کی. اور آج یہ عزت بھی عمران خان صاحب کے کھاتے میں آئی ہے. یہ نشان امتیاز بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے سینے پہ سجا ہے کہ ان کی وزارت عظمیٰ کے اندر پاکستان کے سرکاری نقشے کو مقبوضہ کشمیر بھی جو ہے اس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے. یہ جرت, یہ ہمت, یہ حوصلہ, یہ ولولہ, یہ ڈگنیٹی, یہ صرف اور صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اندر ہے. کیوں کہ وہ پاکستان کا کپتان ہے. کیوں کہ وہ پاکستان کا ہیرو ہے. کیوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جینا اور مرنے کا فن اور رنگ اور ڈھنگ جانتا ہے. اس کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. وہ پاکستان کو جیت دلانے کے لیے جوانی سے لے کے آج تک وہ پاکستان کو جتانا چاہتا ہے. وہ پاکستان کی جیت دیکھنا چاہتا ہے. وہ پاکستان کو وکٹری اسٹینڈ کے اوپر کھڑا دیکھنا چاہتا ہے. یہ اس کی ایک مجبوری ہے. اس مجبوری کے تحت آج وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی اس نے پاکستان کو عزت اور وقار کشمیر کے ساتھ جوڑ کر دینے کی کوشش کی ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بھی اسلام عقیدت پیش کروں گا. دوسرا ٹاپک جس کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے یوم استحصال مسلمانان ہندوستان. آج ہندوستان کے اندر بظاہراً میلے کا سما ہے. آج پورے ہندوستان کے اندر پچھلے 15 دنوں سے ایک کمپین ہے. وہ بابری مسجد کہ جو انڈیا کے اندر قائم تھی, اس بابری مسجد نے انڈیا کے نام نہاد سیکولر چہرے کو پوری دنیا کے سامنے عیاں کر دیا. یہ نام نہاد انڈیا جو پوری دنیا کو کہتا ہے کہ ہم سب سے بڑی سیکولر جمہوریت ہے, نہیں. انڈیا ایک دنیا کی سب سے ایکسٹریمسٹ ہندوتوا کے نظریے کے اوپر مبنی سب سے خطرناک, اس خطے کی نہیں, بر صغیر پاک و ہند کے امن و امان کی نہیں, پوری دنیا کے امن و امان کے لیے اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ انڈیا ہے. انڈیا کی بی جے پی ہے, انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی ہے, انڈیا کی RSS ہے, انڈین فوج ہے, اور انڈین را اس ہسٹری کے اندر پاکستان کے لیے نہیں, بنگلہ دیش کے لیے نہیں, بھوٹان کے لیے نہیں, اور نیپال کے لیے نہیں, چائنا کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے اگر کوئی دہشت گرد آرگنائزیشن ہے تو وہ انڈین را ہے کہ جس نے پوری دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب فساد فی الارض جو ہے وہ نافذ کیا ہوا ہے. آج بدقسمتی سے وہی انڈین فوج, انڈین را, RSS اور بی جے پی کی کوئلیشن میں آج رام مندر کی تعمیر ہو رہی ہے اس بابری مسجد میں. آج وہ نریندر مودی وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ماتھے پہ کلنک کا ٹکا لگانے کے لیے اور انڈیا کے ماتھے پہ اور انڈیا کی سیکولرزم کے ماتھے پہ کلنک کا ٹکا لگانے کے لیے آج رام مندر کی افتتاح خود کرنے جا رہا ہے. انڈیا کی سپریم کورٹ بھی بے نقاب ہوئی اس ایشو کے اوپر. ایک طرف نریندر مودی کا انڈیا ہے جو آج بابری مسجد کو گرا کر رام مندر کی تعمیر کا آغاز اپنے ملک کے وزیر اعظم اور اپنے ملک کی سپریم کورٹ کو نیگیٹ کر کے, بے نقاب کر کے آج وہ کرنے چلے ہیں. دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا پاکستان ہے, دوسری طرف ارشد انصاری کا پاکستان ہے, رانا عظیم کا پاکستان ہے, دوسری طرف ہمارے اس 22 کروڑ پاکستانیوں کا پاکستان جہاں پر مندروں کی ریپیئرمنٹ ہو رہی ہے, جہاں پر مندروں کے لیے اسپیشل پروٹوکول دیا جا رہا ہے,
جہاں پر کرتارپور راہداری قائم کی جا رہی ہے، جہاں پر اقلیتوں کو ہر قسم کا تحفظ دیا جا رہا ہے، جہاں پر اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے پوری پاکستان کی فوج، پاکستان کی پولیس، پاکستان کی انتظامیہ، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی میڈیا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اقلیتوں کے حقوق کے لیے جنگ بھی کرتے ہیں اور بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم کو یہ سارا فرق دیکھنا چاہیے۔ وہ منافقت کی سیاست انڈیا کی، انڈین را کی اور بی جے پی کی اور نریندر مودی کی، اور دوسری طرف پاکستان کا چہرہ۔ آج ہمیں ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن کم از کم ایف اے ٹی ایف کی جو مینجمنٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ ہندوستان بابری مسجد گرا کر کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھا کر، کہاں پر رام مندر کی تعمیر کا آغاز، کہاں پر کرتارپور راہداری، کہاں پر ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں کے گرجے، گردوارے اور مندروں کے لیے اسپیشل فنڈ، وہ ہے پاکستان اور یہ ہے نریندر مودی کا ہندوستان۔ تو یہ آج ہم یوم استحصال مسلمانان ہندوستان کی بھی بات کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں پوری دنیا کے سامنے ہم اپنا نقشہ اور اپنی پکچر، اپنا اسکول آف تھاٹ کلیئر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی ایکسٹریمزم نہیں۔ اگر کوئی ایکسٹریمسٹ ہے اس کو نہ پاکستان کا میڈیا، نہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، نہ پاکستان کے ادارے، نہ پاکستان کی کوئی کمیونٹی اس کو ایکسپٹ اور ریسپیکٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ نہ مذہب کے نام پہ کوئی ایکسٹریمسٹ ہے، نہ سیکولرزم کے نام پہ کسی ایکسٹریمسٹ کو، کسی لبرل کو یہاں پر پنپنے کی اجازت دیتا ہے پاکستان کی عوام اور پاکستان کا ماس مائنڈ۔ حقیقی معنوں میں اگر کوئی سیکولرزم کا جو اصل کنسپٹ ہے کہ کسی کو چھیڑو نہ اور اپنی چھوڑو نہ، اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پورے اقوام عالم کے سامنے ایک مثال اس وقت بن چکا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں۔ ہر ایک کو رسپیکٹ ہے، ہر فرقے کو، ہر مذہب کو، ہر کمیونٹی کو۔ تو انشاءاللہ پاکستان اس 21ویں صدی کے اندر اپنے اس نیٹ اینڈ کلین چہرے اور فیس کو لے کر آگے بڑھے گا، اور انڈین را، انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین میڈیا، نریندر مودی، بی جے پی، آر ایس ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں، انشاءاللہ ان کی پاکستان کے خلاف جتنی سازشیں ہیں، کشمیری عوام کے خلاف جتنی سازشیں ہیں، وہ ناکام اور نامراد ہوں گی۔ آخری بات، میرے دوستوں نے یہاں پر اپنے کچھ مطالبات رکھے کرونا وائرس کی وجہ سے اور کووڈ-19 کی وجہ سے۔ ہمارے 4 سے 5 مہینے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کام کے حوالے سے ضائع ہو گئے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر یہی سچویشن رہی، ہر جگہ پہ یہی رہی، لیکن میں دوسری دفعہ جب وزیر اطلاعات بنا تو اس کے 1.5 مہینے بعد یہ کووڈ-19 کے معاملات شروع ہو گئے، لیکن اس کے درمیان بھی ہم نے بہت سی چیزوں کو سٹریم لائن کیا۔ لیکن اب انشاءاللہ نیکسٹ منڈے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ وہ آپ کے جتنے صحافی دوست ہیں ان کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ انشاءاللہ ملے گا۔ اس کے اوپر آپ سیریسلی موومنٹ شروع کریں گے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بھی اس پہ بات ہوئی ہے، ان کی طرف سے بھی جناب کمٹمنٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ صحافیوں کے لیے جناب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی پوری جنگ لڑیں گے، اور آپ کو ہیلتھ انشورنس کارڈ 7.25 لاکھ روپے کی مالیت کا وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ دوسری چیز، جو آپ نے ایف بلاک، بی بلاک، جو آپ کی کالونیز کے ایشوز ہیں، انشاءاللہ آپ بڑا سیریسلی اس کے اوپر منڈے والے دن سے کام شروع کریں گے، اور جتنے ہرڈلز، بیریئرز، آبسٹیکلز ہیں ان کی آپ کے اس ایشو کے رستے میں، اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں گے۔ باقی فیز 2 بھی اور جتنی ساری چیزیں انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے کریں گے۔ اور آخری بات میں بتا دوں، آپ لوگ میری کنسٹیچوئنسی ہیں، آپ لوگ میری برادری ہیں، صحافی برادری، بینگ اے انفارمیشن منسٹر۔ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، اور ایک نہیں، 2 نہیں، کئی مواقع ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ گواہی دے گی کہ میں نے جس انداز سے آپ کی عزت، آپ کی وقار کا پہرا دیا ہے، شاید کبھی کسی انفارمیشن منسٹر نے یا کسی نے آپ کے لیے دیا ہو، اور انشاءاللہ اسی طرح جناب آپ کے حقوق کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔